السلام علیکم۔ کیا ہم ارطغرل غازی اور قرلس عثمان ڈرامہ یا اس طرح کے تاریخی ڈرامے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے، کیونکہ اس طرح کے تاریخی ڈرامے بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں۔ جب ارطغرل غازی ڈرامہ آیا، اس کی بڑی دھوم مچی، بچے، جوان، بوڑھے سب نے بڑے شوق سے دیکھا۔ ایون کہ شاپ کا نام بھی ارطغرل غازی رکھا گیا، بچوں کے کھلونے ہر جگہ ارطغرل غازی ہی نظر آتا تھا۔ پھر اس کے بیٹے کا ڈرامہ آیا قرلس عثمان، کافی زیادہ سیزن ہونے کے باوجود بہت مقبولیت ملی اس ڈرامے کو بھی، اور ابھی تک یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس طرح کے ڈرامے جو کہ ہسٹری پر مبنی ہیں، جو کہ بے حیائی اور فحاشی سے بہت دور ہیں، بے حیائی اور فحاشی کو بالکل پروموٹ نہیں کیا گیا، تو کیا اس طرح کے ڈرامے دیکھنا جائز ہیں؟ آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھیں، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ ڈرامے جو تاریخی بنائے جاتے ہیں تو ڈرامے دیکھنا تو ہم جائز نہیں کہتے، اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے۔ تو طیب اردگان نے ڈرامہ بنایا نا، ارطغرل بڑا مشہور ڈرامہ چل رہا ہے، بہت دنیا دیکھ رہی ہے، تو میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا، غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو کم از کم یہ مشورہ دیتے ہیں، وہ ڈرامے جو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جب تم نے دیکھنا ہی ہے تو کم از کم ایک کم درجے پر آ جاؤ نا، اس کو دیکھ لو، تو اس سے تو پھر بھی بہتر ہے کہ کم از کم تمہیں ہسٹری تو پتہ چلے گی، کم از کم تمہیں یہ تو پتہ چلے گا مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی، اور ایسے صرف دعاؤں سے کام نہیں بنا، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کر قسطنطنیہ فتح کیا۔ میری نبی کی یہ پیش گوئی تھی کہ جو استنبول فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، جو طبقہ استنبول فتح کرے گا یعنی قسطنطنیہ وہ جنتی ہوگا۔ تو یہ کوششیں صحابہ کے دور سے چل رہی تھیں، تو سلطان محمد فاتح نے بہت بڑی قربانی دے کر استنبول کو فتح کیا۔ تو یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی، نہ صرف وہ مذہب میں آگے تھے بلکہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے، جبکہ آج کل ہمارے عمل زیرو ہیں۔ ہم سب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سا ہے کوئی نہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہے، نہ ہم سائنس میں آگے ہیں، نہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، اور نہ ہم مذہب میں آگے ہیں۔ ہمارے عمل جو ہیں وہ زیرو ہیں۔ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی آگے تھے، سائنس میں وہ ٹاپ پر تھے، اور مذہب کو بھی ساتھ لے کر وہ چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ عروج پر تھے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے پر طنز کرنا، علماء پر طنز کرنا، مذہب سے دوری۔ اب انگریزوں کا حال دیکھیں، وہ معاشی طور پر فٹ ہیں مگر زنا عام ہے، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے، پیرنٹس اولڈ ہاؤسز میں ہیں، شراب، یہ سب کام عام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مذہب سے دوری۔ جبکہ ہمارا ملک ان کاموں کی پرسنٹیج ہمارے ملک میں بہت کم ہے، بٹ معاشی طور پر ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مذہب سے دوری۔ بزرگوں پر طنز کرنا، علماء پر طنز کرنا، فرقہ پرستی، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو لڑوانا۔ ہمارا ٹائم ان سب کاموں میں ویسٹ ہو رہا ہے۔ کسی کو بھی جج کرنا ہے تو اس کی اچھائی نہیں دیکھنی، بلکہ برائی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے۔ ہمارا کام بس یہی ہے، یہی وجہ ہے۔ اپنے فیملی سسٹم کو اب دیکھ لیں، ملک کے حالات دیکھ لیں کتنے خراب ہیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے ہمیں۔ اگر ہم ڈرامہ کی بات کریں تو جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا، انہوں نے ڈرامے کو ہرگز جائز قرار نہیں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈرامہ دیکھنا ناجائز ہے، کیونکہ اس ڈرامے میں بھی جیسے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھ لیا آپ نے، یا عثمان ڈرامہ دیکھ لیا، یا اس طرح کا کوئی بھی تاریخی ڈرامہ دیکھ لیا، تو اس میں خواتین بھی آتی ہیں، کچھ اس طرح کے سینز بھی وہ دکھا دیتے ہیں جو کہ آج کل کے نوجوان پسند کرتے ہیں، جو کہ مطلب جائز نہیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہو کہ ان کے لباس اچھے ہوتے ہیں، وہ تاریخی ڈرامے ہیں، اسلام پر مبنی ڈرامے ہیں، تو جو ہے ان میں بے حیائی نہیں ہے، تو وہ بھی ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اس ڈرامے کو جائز قرار نہیں دیا۔ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جائز قرار دیا تو انہوں نے یہ ڈرامے دیکھنا جائز قرار نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ فحاشی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، انڈینز ڈرامے دیکھ رہے ہیں، انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستانی فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب مطلب فحاشی کے کام اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان سے بہتر ہے کہ آپ لوگ تاریخی ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو لت پڑی ہوئی ہے یہ ڈرامے دیکھنے کی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے تاریخی ڈرامے دیکھ لیں۔ کم از کم آپ کو ہسٹری کا تو پتہ چلے گا، کم از کم آپ کو جو مسلمانوں کی کاوشیں تھیں، بزرگوں کی کاوشیں تھیں، ان کی محنتیں تھیں، ان کی قربانیاں تھیں، ان کا تو پتہ چلے گا۔ یہ تمام تاریخی واقعات کتابوں میں بھی ہیں، اول تو ہمیں کتابوں سے پڑھنے چاہیے، لیکن ہم کتابیں تو پڑھنے سے رہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ تاریخی ڈرامے دیکھ لیں، لیکن انہوں نے تاریخی ڈراموں کو جائز قرار نہیں دیا۔
اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔